ایک لفظ انسانی تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے اس ایک لفظ کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ ان 5 دنوں کا یہ خاص عمل ہے، آپ نے صرف 313 بار پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس بھی گھر میں یہ عمل جو ہے، یہ ایک لفظ 313 بار پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے افراد کی اللہ پاک تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں، اور اس گھر کے تمام افراد کا نام آنے والے پورے سال میں اللہ پاک غنی اور مالدار لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور اس گھر کی تقدیر اللہ پاک ان 5 دنوں میں، جن 5 دنوں کا یہ خاص عمل ہے، اور اللہ پاک ان 5 دنوں میں اس گھر کو ہر لحاظ سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، دیکھا جائے تو آج ہر گھر کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ کچھ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ جو ہیں قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، پاس رقم نہیں ہے، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، اب ادا کیسے کرنا ہے، اس ٹینشن میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اندر ہی اندر سے وہ یعنی کہ وہ درد محسوس کرتے ہیں، اور ان کو پھر بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے، کیونکہ رقم اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے پاس رقم بھی نہیں ہوتی چکانے کے لیے، تو وہ اس ٹینشن میں وقت گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق میں بے پناہ تنگی ہوتی ہے، نعوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ ذاتی گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سروں پہ جو چھت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ ان سے پوچھے جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، اور وہ پورا سال جو ہے کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ الغرض میرا کہنے کا مقصد جو ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اپنی اپنی حاجت کے حساب سے آپ نے 313 بار اس ایک لفظ کو پڑھنا ہے، اور جس مقصد کو آپ اللہ کی بارگاہ میں ان 5 دنوں میں، یہ محرم کے جو پہلا حشرہ ہے، اس کے جو آخری دن ہے، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم، آپ نے ان 5 دنوں میں اس عمل کو لگاتار کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں یا نماز کے علاوہ کوئی وقت مقرر کرنا چاہیں۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، ترتیب بتانے لگا ہوں۔ آپ جب اس ایک لفظ کو پڑھیں، اس میں آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، قرض سے نجات چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، ذاتی گھر چاہتے ہو، من پسند روزگار چاہتے ہو، من پسند رشتہ چاہتے ہو، گھروں میں برکتیں چاہتے ہو، جادو جنات بندشوں کو اپنی زندگی میں سے، گھر کے کونے کونے میں سے ختم کروانا چاہتے ہو، تو اس کی آپ نے اس پورے عمل کے دوران اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 313 بار آپ نے اس ایک لفظ کو پڑھ لینا ہے، اور اس پورے عمل کے دوران آپ نے شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ ایک لفظ صرف آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ 313 بار یہ میں نے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے موبائلز کو آف کر دینا ہے۔ اس ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جو کمرہ ہو، جہاں آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ آپ نے اس پورے عمل میں آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، کسی بھی وقت کرنا چاہیے۔ ان 5 دنوں میں، 5 سے لے کر 10 محرم تک، آپ صبح کرنا چاہیں، شام کو کرنا چاہیں۔ میں آپ کو صرف یہی تجویز دوں گا کہ آپ رات سونے سے پہلے کر لیں، کیونکہ تنہائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے تنہائی والا ہے، اس میں یکسوئی اور طاقت آئے گی۔ جتنا آپ تنہائی میں اس عمل کو کریں گے، اس میں تاثیر بڑھے گی، کیونکہ آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ سے منوانا ہے، اللہ سے آپ نے کلام کرنی ہے، تو اللہ اور آپ کے درمیان تیسرا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ عمل میں آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو کسی بھی صورت میں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تعوذ اور تسمیہ جو ہے شیطانی اثرات کو ختم کرتے ہیں۔ بعض اوقات عمل کے دوران آپ کو کوئی ایسا وسوسہ آ جاتا ہے، ایسا خیال آ جاتا ہے، اس پورے عمل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تاثیر ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، بے دھیانی ہو جاتی ہے، اور پھر شیطانی اثرات کی وجہ سے عمل میں تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ پہلے دن جب اس عمل کو کریں گے
گے، اس طرح یہ بات کو سمجھیے گا تاکہ اس میں آپ کی دلچسپی پیدا ہو۔ جب پہلے دن اس عمل کو یعنی 5 محرم سے جب آپ اس عمل کو شروع کرو گے، شام تک آپ کے گھروں میں سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے وہ تمام جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں، اٹکے ہوئے کام ہیں، ادھوری دعائیں ہیں، جو دعائیں آپ نے کبھی کی تھی، ان کے درمیان جو بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، روحانی جو رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے دن یہ ہوگا کہ رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور عافیت اور خیر و عافیت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تیسرے دن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے گھروں میں سے جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم ہونے شروع ہو جائے گا، آپ کے گھروں کے تمام افراد کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ سینہ بسینہ آیا ہے، اور ہر آنے والے دن جب آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے، ایک نیا دن جو ہے آپ کے لیے خوشخبریوں والا ہو جائے گا۔ تیسرے دن جو ہے آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جن گھروں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے نفرت ہوتی ہے، تو وہ نفرت ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ یعنی شادی شدہ ہے، ان کے خامد بیوی کے درمیان اگر کوئی نفرت ہے، کشیدگی ہے، خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، تو ان کے درمیان انشاءاللہ اگر وہ کریں تو ان کے درمیان محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، نہ ختم ہونے والی محبت۔ چوتھے دن ایسا ہوگا کہ رزق آنا شروع ہو جائے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسے ایسے راستوں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ پانچویں دن ایسا ہوگا کہ دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ جو آخری پانچواں دن ہوگا عاشورہ کا دن، 10ویں محرم، یقین کریں اس دن آپ مالا مال ہو جائیں گے، خوشخبریوں والا دن ہوگا، آپ کی تقدیر سنور جائے گی، آپ کا جو نصیب ہے روشن چاند کی طرح چمک جائے گا۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، یہ چیزیں اس لیے بتائیں تاکہ ان چیزوں کی افادیت فائدہ ذہن میں رکھتے ہوئے مستقل مزاجی کے ساتھ کامل یقین اور ایمان کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، آپ جس بھی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، اسی نماز کے بعد دوسرے دن بھی آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز فجر کے بعد آپ نے اس ایک لفظ کو 313 بار پڑھ لیا، اگلے دن بھی آپ نے نماز فجر میں پڑھنا ہے، اور ان 5 دن میں آپ نے لگاتار نماز فجر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کوئی ایسی نماز منتخب کریں اس عمل کرنے کی جس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، مشکل نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات نماز فجر میں اٹھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے پابندی جو ہے کوشش کریں کہ نماز مغرب کے بعد یہ عمل کریں یا نماز عشاء کے بعد، تاکہ اگلے دن بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ نماز جو عشاء ہے وہ اگر قضا بھی ہو جاتی ہے تو رات سونے سے پہلے بندہ پڑھ لیتا ہے، تو نماز فجر کے وقت بندہ نہیں اٹھتا، تو پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک دن بندہ اٹھتا ہے کر لیتا ہے، دوسرے دن اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر اس عمل کی تاثیر نہیں رہے گی۔ اس عمل کا خاص جو شرط یہ ہے کہ جس بھی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو پہلے دن کیا، 5 دنوں میں آپ نے اسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جس بھی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں تنہائی ہو۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور تسبیح اپنے پاس رکھ لیں، ڈیجیٹل کاؤنٹر ہو جس میں غلطی کا اندیشہ نہیں ہوتا، یا دوسری چھوٹی تسبیحات کی انگلیوں پہ اگر آپ کی پریکٹس ہے، آپ سمجھتے ہو غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ 313 سے نہ زیادہ آپ نے پڑھنا ہے نہ 313 سے کم پڑھنا ہے۔ جو تعداد بتا رہا ہوں یہ فکسڈ اینڈ کانسٹنٹ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، کتنی مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، آپ نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے علاوہ اگر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے درود ابراہیمی وہ درود ہے جس کو اللہ پاک نے نماز میں ایک اعلیٰ مقام دیے، اعلیٰ اور عرفہ مقام دیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے اور آپ کی دعا کی قبولیت کے درمیان تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تو درود ابراہیمی کو 3 دفعہ شروع میں اور 3 دفعہ آخر میں پڑھ لینا ہے۔ میں نے 1 دفعہ پڑھا، آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے ہیں، نماز والا درود بار بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ
یعنی شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ اب آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، درود ابراہیمی کے 3 دفعہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے آنکھوں کو بند نہیں کیا، بے دھیانی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس عمل کو کیا تو پھر یہ عمل قبول نہیں ہوگا، اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اللہ والوں کا جو خاص جو عمل ہے، ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی کے پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ فوراً پڑھ کے آنکھوں کو بند کر دینا ہے۔ اس وقت تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے جب تک آپ کا یہ عمل 313 بار ختم نہیں ہوتا۔ اب آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اب آپ کا جو مقصد ہے، جو بھی مقصد ہے، اگر آپ اللہ سے قرض سے نجات چاہتے ہو، ذاتی گھر چاہتے ہو، گاڑی کار بنگلہ چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، پروموشن چاہتے ہو، اگر آپ گھر میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو آپ نے اس 313 بار پڑھتے پڑھتے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ لازمی بات ہے، تصور میں لانا مقصد ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 313 بار یہ لفظ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے 2 ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ 2 ناموں کو پڑھنے سے کیا ہوگی؟ تاثیر آئے۔ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو، جیسے کہ ہمیں اگر کوئی پکارتا ہے، ہم سے کوئی بات کرتا ہے، ہمارا نام لے کے پکارتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا وہ نام لینا ہے جس سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، جس سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے 2 ناموں سے اللہ کو پکارنا ہے، یا قادر یا نافع، یہ اے قادر ذات، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت قادر ہیں، نافع نفع دینے والی ذات، آپ نے اللہ سے نفع لینا ہے، اس کو قادر پکار کے، اس کو قادر مخاطب کر کے، یا قادر، یہ دونوں نام جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، آپ نے دونوں کو ملا کے 1 شمار کرنا ہے۔ اب تعداد کتنی رکھنی ہے توجہ اور دھیان سے سنیے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کیجیے گا، جو مقدار بتا رہا ہوں ترتیب بھی آگے پیچھے نہیں کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کے ترتیب کو آپ نے لازمی جاننا ہے، یہ نہ ہو ترتیب آگے پیچھے کر دیں، مقدار آگے پیچھے کر دیں، پھر عمل کی تاثیر نہیں رہے گی۔ یا قادر یا نافع دونوں کو ملا کے 1 شمار کرنے میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع۔ اب یا قادر یا نافع دونوں کو ملا کر کے 1 شمار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے 3 دفعہ پڑھا، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، آپ نے جسٹ 11 بار، صرف 11 بار یا قادر یا نافع پڑھنا ہے۔ یہ جو ہے یہ پہلا عمل ہے 5 محرم سے 10 محرم تک۔ اب جو عمل 1 لفظ کا ہے وہ اس کے بعد بتاؤں گا، اس سے پہلے یہ پڑھنا ضروری تھا۔ آپ اس کو سکپ کر کے ڈائریکٹ وہ 313 بار وہ لفظ پڑھ لیں گے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایک خاص ترتیب ہے، آپ نے ترتیب سے نیکسٹ ترتیب جانا ہے، آپ نے سکپنگ نہیں کرنی، اس پورے عمل کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھ لینا ہے، جتنی بار آپ عمل کریں گے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، تاکہ آپ کے اس عمل کے اندر شیطانی اثرات کا جو داخلہ ہے وہ بند ہو جائے، اور آپ کا جو عمل ہے وہ خالصاً جو ہے یہ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائے، اور اس میں تمام جتنے بھی بد اثرات ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، جو وہم ہیں اور جو وسوسات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے اللہ کو پھر دوبارہ اللہ سے ہم کلام کرنی ہے، اللہ سے مخاطب ہونا ہے، کیونکہ آپ نے یا قادر یا نافع کو 11 بار پڑھا۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے خاص عمل کرنا ہے، اللہ کو اس نام سے پکارنا ہے، اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، اس کو آیت کریمہ سمجھیں، اس کو دعا سمجھیں۔ یا مسبب الاسباب، اللہ کی یہ صفت ہے کیونکہ وہ بہترین اسباب لگانے والی ذات ہے۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہو، بیماری میں شفاعت چاہتے ہو، ذاتی گھر چاہتے ہو، رزق کی تنگی دور کروانا چاہتے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں سبب پیدا کروانا چاہتے ہو، اللہ کی ذات سبب سے بھی دیتی ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتی ہے، کیونکہ اس کی فیکن جو صفت ہے وہ اپنی اس صفت سے دنیا کی ہر چیز کو تخلیق کر سکتا ہے، دنیا کی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، دنیا کے ہر مقصد کو پورا کر سکتا ہے، اپنے ایک ارادے سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کو اللہ کی اس صفت کے ساتھ پکارنا ہے، یا مسبب الاسباب، ایک
1 بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اب یا مسبب الاسباب کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ یا قادر یا نافع کو 11 بار پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، آپ نے گوڑے نہیں دہرانے، آپ نے تعامل مزاجی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ کامل ایمان کے ساتھ طلب کے ساتھ اب 21 مرتبہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، قرض ہے، بیماری میں شفا ہے، ذاتی گھر ہے، رزق کی تنگی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اب آخری عمل جو ہے، سب سے امپورٹنٹ عمل، جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس پورے عمل کی، اس کو اگر آپ نے مس کر دیا اور ان پہلے 2 عمل کو بھی مس کر دیا تو آپ کا عمل قبول نہیں ہو۔ یہ 3 اعمال مل کے یہ پورا 5 سے 10 محرم تک پورا ایک عمل بتاتے ہیں، یہ ایک پوری تسبیح ہے۔ تو آپ نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب اس ایک لفظ کو پڑھ لینا ہے۔ اب یہ کون سا لفظ ہے؟ اللہ کا یہ ایک نام ہے، یا غنیو۔ بس آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے، یا غنیو، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہر لحاظ سے غنی ہو جائے، آپ ہر لحاظ سے مالا مال ہو جاؤ، تو آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اب آپ نے کتنی بار یا غنیو کو پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو تھمبنیل میں بتایا تھا کہ ایک لفظ سے 313 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 بار یعنی 3 تسبیحاں آپ نے 100 دانوں والی، اور اس کے اوپر آپ نے 13 بار آپ نے مزید پڑھنا ہے۔ لیکن اس کو پڑھنا کس طریقے سے؟ جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہو، پورے اس عمل میں آپ نے جتنا بھی قرض ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 313 بار آپ یا غنیو پڑھو گے، اور ذہن میں اپنے اس قرض کو رکھو گے۔ آپ نے بے روزگار ہو تو روزگار کو ذہن میں رکھتے ہوئے 313 بار پڑھنا ہے، بیمار ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، ذاتی گھر چاہتے ہو، تو 313 بار اس عمل کو کرتے کرتے آپ نے اس اپنی حاجت کو، جو خاص حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یقین کریں اس عمل کو آپ اگر فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو نیکسٹ ڈے بھی آپ نے 6 محرم کو بھی فجر کے بعد پڑھنا ہے، 7 محرم کو، 8 کو، 9 کو اور 10 محرم کو۔ اگر آپ عشاء کے بعد کرنا چاہیں تو نیکسٹ ڈے بھی آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے، پھر اس کے اگلے دن بھی عشاء کے بعد، جس بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں آپ نے 5 دنوں میں اسی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ تو کوشش کریں مغرب یا عشاء کے بعد، کیونکہ یہ نمازیں اگر یعنی قضا بھی ہو جاتی ہیں، جماعت سے چھوٹ بھی جاتی ہیں، تو عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو گھر میں جو بندہ آ کے نماز پڑھ لیتا ہے، عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو پھر یعنی کہ یہ وقت جو ہے صبح کا یہ عمل ہے۔ صبح اگر ایک دن اگر آپ نے کیا، دوسرے دن اگر آپ نے زور کی نماز کے بعد کیا تو پھر اس کی تاثیر نہیں رہے گی۔ اس لیے پوری ترتیب کو آپ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے عین مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد 313 بار آپ نے یا غنیوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی آخر میں 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، جس طرح شروع میں آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور ان 5 دنوں میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ 5 دن آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالیں گے۔ اس ایک لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ ان 5 دنوں میں آپ کو اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال فرما دے گا۔ اب آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ جو میں نے ایک لفظ پڑھا اس کے اندر تو نے بڑی تاثیر رکھی ہے، یہ تیرا ایک خاص نام ہے یا غنیو، یا اللہ اس کی عظمت اور اس کی طاقت اور اس کی تاثیر کو سامنے رکھتے ہوئے یا اللہ میری جو بھی حاجت ہے، جو بھی میرا مقصد ہے، اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اور آنے والے پورے سال میں مجھے ہر لحاظ سے غنی اور مالا مال فرما، آمین ثم آمین۔